تو ہمیں یہ بتائیں کہ آپ بلانگ کہاں سے کرتے ہیں، بیسیکلی ارلی اسکولنگ وغیرہ آپ کی جی کہاں پہ ہوئی ہے، منسٹری آف کلائمیٹ چینج یا منسٹری آف ہاں انوائرمنٹ میں کیسے آئے، کیا بہت اچیومنٹ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے دور میں ہوئی؟ ایک تو نیشنل چیز جو آپ نے بنا بھی ذکر کیا پالیسیز کی، نیشنل کلائمیٹ چینج پالیسی جی بنی، واٹر پالیسی بنی، جی انفارچونیٹلی آپ نے بھی آبزرو کیا کہ پالیسیاں تو ہم بڑی اچھی بنا لیتے جی ہیں، جی جی ڈاکٹر لیکن گراؤنڈ پہ امپلیمنٹیشن اس کا آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کو سر کیا صاحب رکاوٹیں ہوتی ہے کہ وہ آگے اس کی جو امپلیمنٹیشن پلان ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہوتی؟ محسوس کلائمیٹ ہوتا ہے. چینج پالیسی کو اگر آپ دیکھیں، دو روٹس ہے، ایک میٹیگیشن کا ہے اور ایک جی اڈاپٹیشن جی کا جی ہے، جی جی اور اسی کی جو ہے نا، لیکن اب بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ چونکہ پاکستان تو کوئی مین کنٹریبیوٹر ہے نہیں گرین ہاؤس گیسز جی میں، جی 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 لہٰذا ہمیں جو ہے نا زیادہ توجہ اڈاپٹیشن پہ جانی چاہیے، جی 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 لیکن انٹرنیشنل فورم پہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ میٹیگیشن پہ بھی بہت بہت توجہ زیادہ دیتے ہیں۔ بالکل. کیسے دیکھتے ہیں سر آپ اس کو؟ سر کیا آپ کی جو کیریئر کے آپ پیک پہ پہنچے، پیک پہ آپ رہے ایز اے ڈائریکٹر جنرل، آپ نے انٹرنیشنل فورم پہ جی پاکستان کو ریپرزینٹ کیا، کیا ایڈوائس ہوگی سر آپ یہ اس سیشن میں؟ آپ یہ بتائیں ہمارے نوجوانوں کو، ہماری گورنمنٹ کو آپ کیا جی ایڈوائس دیں گے جب آپ؟ میں جی ویورز، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ ہم انوائرمنٹ کے سبجیکٹ کے جو پائنیئرز ہیں ان کے ساتھ ایک سیشن کا ہم نے سلسلہ رکھا ہوا ہے، اور جب انوائرمنٹ کے پائنیئرز کی بات ہوتی ہے تو جاوید علی خان کا نام ہر کسی نے سنا ہوگا۔ منسٹری آف کلائمیٹ چینج میں رہے، ڈائریکٹر جنرل کے عہدے پہ رہے 10-12 سال، اور بہت کنٹریبیوشن کی نیشنل کلائمیٹ چینج پالیسیز کے وقت میں بنی۔ انٹرنیشنل فورم پہ انہوں نے جتنے بھی کاپس کی میٹنگ ہوئی وہاں پہ پاکستان کو ریپرزینٹ کیا۔ اس کے بعد 2013 کے بعد جو ہے نا، اس نے اپنی زندگی کی دوسری اننگ شروع کر دی، اور ماشاءاللہ آج بھی جوان ہے۔ یو ہیبیٹاٹ میں پاکستان کا جو پروگرام ہے اس کے ہیڈ ہے پچھلے 8 سال سے۔ تو سر ویلکم ٹو دس سیشن۔ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب، بڑی خوشی ہوئی کہ سر پہلے تو ہم کولیگز رہے ہیں، آپ نے یہ سلسلہ شروع کیا۔ لیکن کبھی ہم نے ایک دوسرے سے پوچھا نہیں، جی 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 تعارف بھی نہیں ہوا، بس ٹھیک ہے ایک آفیشلی ہو رہا۔ تو سر پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ آپ بلانگ کہاں سے کرتے ہیں، بیسیکلی ارلی اسکولنگ وغیرہ آپ کی جی کہاں پہ ہوئی ہے؟ میں ڈاکٹر صاحب کراچی سے بلانگ کرتا ہوں، اچھا اور میری ارلی اسکولنگ کراچی سے ہی شروع ہوئی، ٹھیک، پھر درمیان میں میری والد کی پوسٹنگ بنگال ہو گئی، اچھا ایسٹ تو پاکستان میں ایسٹ پھر پاکستان میں، ٹھیک، پھر وہاں پر ہم رہے، لیکن پھر واپس ادھر ہی آ گئے، ٹھیک، اور پھر میں نے تو پارٹلی میری اسکولنگ ادھر سے تھی، اور پارٹلی میری جو ہے انٹرمیڈیٹ کے امتحان میں نے وہاں دیا تھا، رزلٹ میرا یہاں آیا۔ اچھا تو یہ ٹھیک، اور گریجویشن پھر آپ نے کہاں سے کی سر؟ پھر میں نے کراچی یونیورسٹی سے جی بی اے آنرز اور ماسٹرز کیا جغرافیے میں، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد ہالینڈ سے پوسٹ گریجویٹ ڈپلومہ کیا ہاؤسنگ پلاننگ اینڈ بلڈنگ میں، ٹھیک، اور پھر ہم نے اے آئی ٹی سے، ایشین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی سے ماسٹرز کیا ہیومن سیٹلمنٹس پلاننگ میں، ٹھیک، اور انوائرمنٹ بھی میرا سبجیکٹ تھا۔ ٹھیک، پھر میں ٹفٹ یونیورسٹی چلا گیا ایز یونیپ فیلو، اچھا یو این انوائرمنٹ کے فیلو کے طور پر ٹفٹ یونیورسٹی گیا، انوائرمنٹل مینجمنٹ میں میں نے پوسٹ گریجویٹ ڈپلومہ کیا، اور اس کے بعد میں نے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے اوپر سویڈن سے کارلسٹاڈ چالمرس یونیورسٹی سے میں نے جو ہے نا وہاں پر سے بھی پوسٹ گریجویٹ اور سر ڈپلومہ کیا۔ کیریئر کا آغاز کہاں سے کیا؟ کیریئر کا آغاز میں نے بلدیہ کراچی سے کیا اچھا ایز فزیکل پلانر۔ ٹھیک ٹھیک، تو میں جو ہے وہ بھٹو صاحب کا زمانہ تھا، مجھ کو یاد ہے، سر اور بھٹو صاحب کا یہ پروگرام تھا کہ میں لیاری کو پیرس بناؤں گا، اچھا تو ہم لیاری کو پیرس بنانے کے لیے جو ہے وہ، اور انٹرنیشنل ٹیم بلدیہ کراچی میں سپورٹ دے رہی تھی، ٹھیک، یو این کی ٹیم تھی، پھر بعد میں ڈچ کی ٹیم آئی،
تو ہم جو ہے وہ فزیکل پلانر کے طور پر وہاں پر اپوائنٹ ہوئے. کتنے سال رہے پھر وہاں پہ؟ 9 سال. 9 سال. جی. اس کے بعد تو پھر میری وہیں پر میری سلیکشن ہو گئی تھی نیشنل ٹیلنٹ پول سے یو این کے لیے. تو میں جو ہے جب فیڈرل گورنمنٹ میں منسٹری آف ہاؤسنگ اینڈ ورکس میں مجھ کو ملازمت ملی فیڈرل پبلک سروس کمیشن کی طرف سے ایز اربن پلانر. تو میں وہاں سے اربن پلانر کی جاب پر اسلام آباد آ گیا 1986 میں. اور اس کے بعد مجھ کو 6 مہینے میں یو این کی کال آ گئی کہ میں جو ہے وہ سلیکٹ ہو گیا ہوں اور مجھ کو جو ہے وہ اسائنمنٹ مل گیا ویسٹ انڈیز میں کریبین میں. تو پھر مجھ کو یہاں پر حکومت میں بتایا گیا کہ آپ کی تو ابھی صرف 6 مہینے کی نوکری ہوئی ہے تو آپ جو ہے نا سال اگر گزارتے ہیں تو آپ کو 2 سال کا لین مل جائے گا. تو پھر میں نے یو این والوں کو لکھا کہ میں تو ابھی نہیں آ سکتا ہوں, مجھ کو جو ہے وہ 6 مہینے اور انتظار کرنا پڑے گا. تو پھر ان لوگوں نے کہا ہم آپ کا انتظار کریں گے. تو پھر جب میرا سال پورا ہوا تو 1 سال کی ملازمت کے اوپر میں 2 سال کے لیے ویسٹ انڈیز چلا گیا. منسٹری آف کلائمیٹ چینج یا منسٹری آف انوائرمنٹ میں کیسے آئے؟ پھر وہ یہ اس طرح سے ہوا کہ منسٹری آف ہاؤسنگ اینڈ ورکس کے 2 ڈویژن تھے. ایک انوائرمنٹ اینڈ اربن افیئرز ڈویژن تھا اور ایک جو ہے وہ ہاؤسنگ ڈویژن تھا, ہاؤسنگ اینڈ ورکس ڈویژن. لیکن 1992 میں جب ریو کانفرنس ہوئی ہے اور انوائرمنٹ کا گلوبل اتنا بڑا ایک مسئلہ ابھر کے آیا تو اس منسٹری کو توڑ دیا گیا 2 حصوں میں. اور میرے پہلے وزیر انور سیف اللہ صاحب تھے اور امتیاز صاحبزادہ صاحب میرے سیکریٹری تھے. تو امتیاز صاحبزادہ صاحب اور جب میں ہاؤسنگ اینڈ ورکس میں گیا تھا تو وہاں پر بھی میرے سیکریٹری جو ہے وہ بڑے اچھے تھے اور بڑے سپورٹیو تھے, جنہوں نے کہ مجھ کو انکریج کیا کہ تم 6 مہینہ اور رکو اور میں تم کو بھیجوں گا. تو اس طرح سے میں بڑا خوش قسمت رہا. اور جب میں منسٹری آف انوائرمنٹ میں آیا ہوں تو اس وقت میں ڈپٹی ڈائریکٹر کے طور پر میرے خیال میں نہیں اربن پلانر کے طور پر ہی آیا تھا, کیونکہ اربن کا ایشو جو ہے وہ اس منسٹری کو ٹرانسفر ہو گیا تھا. انوائرمنٹ اور اربن افیئرز ایک ساتھ چلتا تھا. تو وہ ہم اس طرح سے یہاں پر رہے. پھر میں اربن پلانر سے پروموٹ ہو کر ڈائریکٹر بنا اور ڈائریکٹر سے پھر ڈائریکٹر جنرل بنا. تو اس طرح سے یہ 2013 میں میرا گورنمنٹ میں وہ سروس ختم ہوئی. تو یہاں پر میں نے اپنی سروس کے دوران کیا اچیومنٹ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے دور میں ہوئی؟ ایک تو نیشنل کلائمیٹ چینج پالیسی. ڈاکٹر صاحب یہ میں بڑا خوش قسمت اپنے آپ کو محسوس کرتا ہوں کہ جو انوائرمنٹ کا سبجیکٹ بڑا مطلب جس انفینسی کی سٹیج میں تھا اور اس کو پروان چڑھنے میں اور پروان چڑھانے میں آپ کی طرح ہمارا جو ہے وہ کافی حد تک کنٹریبیوشن رہا کہ اس کو نیشنل پالیسیز بنانا. نیشنل انوائرمنٹ پالیسی میرے دور میں بنی, نیشنل کلائمیٹ چینج پالیسی میرے دور میں بنی, نیشنل ڈرنکنگ واٹر پالیسی, نیشنل سینیٹیشن پالیسی, اور پھر اس کے بعد میں نیشنل سسٹینیبل ڈیولپمنٹ اسٹریٹجی میرے دور میں بنی, NCS. اور بلکہ NCS نے بھی پھر جو ہے نا ایک بہت بڑا روڈ میپ کا کام کیا اور اس سے آگے پروان چڑھا. پھر لیجسلیشن کے اوپر ہم لوگوں نے کام کیا. انوائرمنٹل ریگولیشنز ہوتا تھا پہلے,
تو پھر اس کے بعد 1997 کا انوائرمنٹل پروٹیکشن ایکٹ آیا. تو انوائرمنٹل پروٹیکشن ایکٹ نے جو ہے وہ اس کی بنیاد بڑی مضبوط کر دی. اور جب انوائرمنٹل پروٹیکشن ایکٹ پارلیمنٹ میں گیا، اس وقت سکندر جمالی صاحب میرے سیکریٹری ہوتے تھے اور احمد محمود صاحب وزیر ہوتے تھے. تو پھر میں سکندر جمالی صاحب اور احمد محمود صاحب پارلیمنٹ میں موجود تھے جب ہمارا ایکٹ ڈسکس ہو رہا تھا اور پیش ہو رہا تھا. تو جتنی سیاسی جماعتیں تھیں سب نے کھڑے ہو کر حق میں بات کی انوائرمنٹل ایکٹ کے، اور کہا کہ اس میں ہماری پارٹی کا اتنا کنٹریبیوشن ہے. دوسری سیاسی جماعت نے بھی کہا ہمارا اتنا کنٹریبیوشن ہے. تو بغیر کسی ایک بھی اختلاف کے یہ ایسا واحد لیگل ڈاکومنٹ ایکٹ وہ تھا کہ جو یونینیمسلی ایگری ہوا، اور بڑا سب نے اس کو سراہا کہ میرا بھی اس میں حصہ ہے، اور اس طرح سے یہ انڈسپیوٹیڈ ایک چیز جو آپ نے بنا. بھی ذکر کیا پالیسیز کی، نیشنل کلائمیٹ چینج پالیسی بنی، واٹر پالیسی بنی، جی لیکن سر انفارچونیٹلی آپ نے بھی آبزرو کیا کہ پالیسیاں تو ہم بڑی اچھی بنا لیتے جی ہیں، جی جی ڈاکٹر صاحب. لیکن گراؤنڈ پہ امپلیمنٹیشن اس کا آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو سر؟ کیا رکاوٹیں ہوتی ہے کہ وہ آگے اس کی جو امپلیمنٹیشن پلان ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہوتی؟ ڈاکٹر صاحب اس کے اندر جو بڑا سلو پروسیس رہا ہے گراؤنڈ کی طرف امپلیمنٹ ہونے میں، یا وہ سپورٹنگ انفراسٹرکچر کو بلڈ کرنے میں. تو جو مجھ کو وفاقی یا مطلب کہ فیڈرل لیول کے اوپر تو چیزیں اگر بن جائیں، تو جب تک کہ پالیسی انوائرمنٹ کے اوپر مطلب صوبوں میں نہ ہو، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ میں، یعنی 3 ٹیئر ہے نا ڈاکٹر صاحب، کہ ایک فیڈرل لیول کا ہے، ایک پروونشل لیول کا ہے، ایک ڈسٹرکٹ لیول کا ہے لوکل گورنمنٹ والا. تو یہ جو ہے انوائرمنٹ کا سبجیکٹ اتنا جس کو کہنا چاہیے کہ مبہم سا، یا لوگوں کی جنرل انڈرسٹینڈنگ اس میں مجھ کو نظر نہیں آئی، یا وہ سیریسنس یا اس کی ریکگنیشن اتنی زیادہ سوسائٹی میں بھی نہیں تھی، اور گورنمنٹ کے سینئر بیوروکریٹک اس میں بھی نہیں تھی. میرے سیکریٹری مجھ کو کہتے تھے کہ ایکنک کی جو میٹنگ ہوتی ہے جہاں پر جو سب سے بڑی پالیسی کا فورم ہے اپروول کا، تو وہ کہتے تھے جیسے ہی میں بولنا شروع ہوتا ہوں تو سارے ہنسنا شروع ہو جاتے ہیں. مثلاً یہ تھا کہ ہم جو بات کرتے ہیں انوائرمنٹ کے بارے میں، تو ہم اس کے مضر اثرات کے بارے میں بات کرتے ہیں. اگر کوئی پروجیکٹ، کوئی چیز اگر ہو رہی ہو تو وہ زیادہ تر لوگوں کو پسند نہیں آتی ہے. ٹھیک ہے، پہلے تو لوگ اس کو ماحولیات کی جگہ ماحولیات کہتے تھے، جی لیکن آپ اب کو تو یاد گراؤنڈ ہوگا. ریئلٹی آپ دیکھیں، اب تو یہ فلڈز آنے ہو گئے، ابھی جو آپ کے کلائمیٹ چینج ہم نے سب کو پریشان کیا ہوا ہے بہت زیادہ اب تو بہت ہر زیادہ. سال آپ دیکھتے ہیں کہ فلڈز جی آتے ہیں، آپ کی موسم ٹوٹل. تو اب اس کی ریکگنیشن بڑھتی جا رہی ہے. مثلا جو چیز مثلا دیکھیں نا، انوائرمنٹ کا افیکٹ جو میں اور آپ اپنی ٹریننگ کے ذریعے، اپنے ایکسپیرینس کے ذریعے پہلے سے دیکھ لیتے ہیں، لوگوں کو جب تک کہ وہ رونما نہ ہو جائے ان کی سمجھ نہیں آتا. تو اسی وجہ سے جو ہے یہ انڈرسٹینڈنگ، اب جب ہمارے اوپر کلائمیٹ چینج کے نقصانات کا اثر اور ماحول کے بگڑنے کا اثر شدید سے شدید ہوتا چلا جا رہا ہے، تب لوگوں کی سمجھ آ رہا ہے. تو یہ اس کو سمجھ، اور ویسے اگر دیکھا جائے تو یہ انسان کے غلط عمل کے ذریعے ہی ماحولیاتی مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو لوگوں کو اگر اویئرنیس آ جائے، سینسیٹائز ہو جائیں، وہ صحیح سمجھنے لگیں، تو یہ اتنا برا نہ ہو. تو یہ گراؤنڈ
ابھی ویسے کام بہت ہوا ہے، آپ بھی واقف ہیں، میں بھی واقف ہوں کہ جو ڈاکیومنٹیشن کی شکل میں یا لیجسلیشن کی شکل میں یا ایکٹ کی شکل میں یا نیشنل انوائرمنٹل کوالٹی سٹینڈرڈز جو بنائے گئے، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ اپنی جگہ بڑی جامع اور بڑی مضبوط قسم کے انسٹرومنٹس ہیں. تو پاکستان نے اس میں انوائرمنٹل ایریا کے اندر ذرا بھی کوتاہی نہیں برتی ہے، جو مجھ کو سر محسوس کلائمیٹ ہوتا ہے. چینج پالیسی کو اگر آپ دیکھیں 2 روٹس ہے، ایک میٹیگیشن کا ہے اور ایک جی اڈاپٹیشن جی کا جی ہے، جی جی اور اسی کی تری جو ہے نا. لیکن اب بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ چونکہ پاکستان تو کوئی مین کنٹریبیوٹر ہے نہیں گرین ہاؤس گیسز جی میں، جی 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 لہٰذا ہمیں جو ہے نا زیادہ توجہ اڈاپٹیشن پہ جانی چاہیے. جی 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 لیکن انٹرنیشنل فورم پہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ میٹیگیشن پہ بھی بہت بہت توجہ زیادہ، دیتے ہیں. بالکل. کیسے دیکھتے ہیں سر آپ اس کو؟ ڈاکٹر صاحب یہ جو ہے نا، میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں ریٹائر ہوا جی تو مجھ کو یو این ایف ٹریپل سی سیکریٹریٹ نے مجھ کو جو ہے وہ نیشنل کلائمیٹ چینج میٹیگیشن کا ایکسپرٹ بنایا جی. اور کہا کہ آپ اس کے اوپر اسٹڈی کریں. ہوں. تو میں نے جب اس کو اسٹڈی کیا تو مجھ کو یہ لگا کہ ہم دیکھیں غریب ملک جو ہوتا ہے اس کو تو اور زیادہ طریقے اور سلیقے کے ساتھ اپنی معاشی پالیسی اور اپنی ڈیولپمنٹ کی پالیسی بنانی چاہیے. تو ہمارے اس میں اتنا سینسٹائز ہم نہیں تھے یا ہم اتنے واقف نہیں تھے ٹیکنالوجی سے بھی اور چیزوں سے بھی کہ ہم اس کو اس طرح سے نہیں کر سکے. اب دیکھیں کہ جب میں نے اسٹڈی کیا تو مجھ کو لگا ہم صرف 4% پانی کا سے کو انرجی کے لیے یوٹیلائز کر رہے ہیں، یعنی کہ آپ کو آلٹرنیٹ انرجی یا کلین انرجی یا رینیوبل انرجی سورسز کو بہت کم ٹیپ کیا گیا، جبکہ فاسل فیول کو، پیٹرول کو، گیس کو، کوئلے کو بہت زیادہ استعمال کیا جی گیا. جی تو یہ جس سے کہ ماحول کے اوپر اچھا. اب جہاں تک کہ اڈیپٹیشن اور میٹیگیشن اور پاکستان کا اگر کم ایمٹ کرتا ہے لیکن امپیکٹ ہوتا ہے، تو ماحولیاتی اعتبار سے دنیا کو ایز اے گلوب لینا ضروری ہوتا ہے اور اس کا امپیکٹ بھی گلوبل ہوتا ہے، چاہے قصور میرا ہو یا آپ کا ہو یا آپ کا ہو، کسی کا بھی ہو، لیکن اس کو اس کے لیے اس کو مدر لیکن ارتھ سر کہتے بعض ہیں. آپ کی بات کاٹتا ہوں، بعض اوقات ابھی نام تو خیر میں نہیں لینا چاہتا اس فورم کی، بہت بڑے ہمارے ایمیننٹ اکانومسٹ ہے، اس نے کہا جی یہ کلائمیٹ چینج ایک بز ورڈ ہے، یہ جی ویسے جی ہم نے جی جو ہے جی نا اب بھی کچھ لوگ سمجھتے ہیں جی یہی بات ہے ڈاکٹر صاحب. کہ یہ جو ہے یہ وہ مس نارمر یا مس کنسیپشن یا جس کو کہنا چاہیے جو نان سیریس ایٹیٹیوڈ یا نان ریئلسٹک اس لحاظ سے کہنا چاہیے، کیونکہ ہم اور آپ جیسے میں کہہ رہا تھا ہم تو بہت آگے کا بھی دیکھ لیتے ہیں، اس لیے کہ یہ سائنٹیفکلی پروون ہے. اور اب دنیا کے وہ جو آئی پی سی سی کی رپورٹ نکلتی ہے، جی جو گلوبل سائنٹسٹ ہیں، ایکسپرٹس ہیں، سب کا یونانیمس اور ایگریڈ ایک اس بات کے اوپر کنسنسس ہے کہ یہ ماحولیاتی اگر آپ اعتبار سے صحیح طریقے کا پالیسی نہ بنائیں تو اس کا آپ کی معاشی حالات پر بہت اثر پڑتا ہے. آپ پاکستان کی اس کو دیکھ لیں کہ ورلڈ بینک کی رپورٹ تھی جس میں کہ 6% آف جی ڈی پی انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن کی کاسٹ تھی اور 1 بلین روپیز پر ڈے پر کاسٹ ڈے تھی. کا تو ایک غریب ملک 1 بلین روپیہ روزانہ اس کا ضائع ہو جاتا ہے ماحولیاتی خرابی کی وجہ سے. سر کیا آپ کی جو کیریئر کے آپ پیک پہ پہنچے، پیک پہ آپ رہے ایز اے ڈائریکٹر جنرل، آپ نے انٹرنیشنل فورم پہ پاکستان کو ریپرزینٹ کیا، کیا ایڈوائس ہوگی سر آپ کے یہ ڈاکٹر صاحب گورنمنٹ بہت آپ نے اچھی بات کی ہے، مجھ کو یاد آیا. جی میں اللہ کا فضل ہے کہ جس طرح سے آپ نے، میں نے اور ہمارے دوسرے کلیگز نے محنت سے کام کیا تو دنیا نے اس کو دیکھا. اور میں یو این ایف ٹریپل سی سیکریٹریٹ میں
اس سیکریٹریٹ بیورو جو ہوتا ہے کلائمیٹ چینج بیورو اس کا میں وائس پریسیڈنٹ بنا، اور میں پھر جاپان انوائٹ ہوا جب کیوٹو پروٹوکول ایفیکٹو ہو رہا تھا، تو جاپان کے انوائرمنٹ کے منسٹر نے مجھ کو انوائٹ کیا وہاں اس کی سیریمنی میں اٹینڈ کرنے کو. تو گلوبل پھر میں بازل کنونشن ہیزرڈس ویسٹ کا جو ہے اس کی ٹیکنیکل کمیٹی کا گلوبل کمیٹی کا چیئر تھا. تو میں نے گلوبل گائیڈ لائنز بنائی آن بایو میڈیکل ویسٹ ٹریٹمنٹ کے اوپر، یوز ٹائرز کے اوپر، یوزڈ آئلز کے اوپر. یہ ایسی گائیڈ لائنز ہیں جو دنیا بھر میں امپلیمنٹ ہو رہی ہیں، اور اس کی چیئر میں تھا ڈاکٹر صاحب. تو یہ اللہ نے وہ موقع دیا، وہ ریکگنیشن دی گلوبل طریقے سے بھی. اور پھر ریٹائرمنٹ کے بعد آپ یہ دیکھیے، ریٹائرمنٹ کی بات تو ہم آپ کے اگلے سیشن میں بات کریں گے. اتنی زیادہ ہمارے ویورز جو ہے نا، جی ڈاکٹر صاحب اس سیشن میں آپ یہ بتائیں ہمارے نوجوانوں کو، ہماری گورنمنٹ کو آپ کیا ایڈوائز دیں گے؟ جب میں یہ کہتا ہوں کہ ایسی پالیسیاں بنائیں، جامع پالیسی جس کا کہ امپیکٹ بہت اسٹرانگ ہو، اور اس امپیکٹ کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے اثرات کو، اور اس ماحول کے تحفظ کے لیے ڈاکٹر صاحب میں ایک بات بار بار مجھ کو کھٹکتی ہے اور میرے کانشنس کو پرک کرتی ہے، وہ یہ کہ میں نے جتنا ٹریول کیا دنیا میں، مجھ کو یہ لگتا ہے دیکھ کر پاکستان کو جس طرح سے اللہ نے نوازا ہے، کہ جیسے شاید سورہ رحمان اللہ نے پاکستان کے لیے اتاری ہو، کہ کون سی ایسی نعمت، کون سی ایسی چیز جو کہ اللہ نے ہم کو نہ دی ہو. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم ان سے وہ فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں. تو ہمارے ملک کو اللہ نے بے انتہا نوازا ہے. اب ہم نے اپنے جو اللہ کا عطا کیا ہوا تحفہ ہے اس کو حفاظت کیسے کرنی ہے، اس کو آگے پروان کیسے چڑھانا ہے. تو ماحولیات کا اور کلائمیٹ چینج کا جو تعلق ہے وہ اسی سے ہے کہ اس سے ہم صحیح جتنا ہو سکے اپنے ملک کے لیے بہتری کے لیے ایسی پالیسیاں بنائیں. مثلا ایگریکلچر میں آپ یہ دیکھیے کہ گندے پانی سے وہ ایریگیٹ کیا جاتا ہے. اس سے مجھ کو انور سیف اللہ جو میرے وزیر تھے، انہوں نے لکی مروت اور ٹانک اور ادھر بنو ادھر ادھر جب میں گیا ہوں، مجھ کو انہوں نے بھیجا کہ میرا ڈسکریشنری فنڈ ہے، تم جا کر دیکھو اور مجھ کو بتاؤ کہ یہ پیسہ میں کہاں خرچ کروں جس سے کہ لوگوں کو فائدہ ہو. تو بات یہ تھی کہ جب میں وہاں پر گیا ہوں تو لوگوں نے مجھ کو بتایا کہ لکی کی سبزی بنو میں سب سے میٹھی ہوتی ہے. تو میں نے کہا مجھ کو دکھاؤ کہاں پر ہوتی ہے. تو انہوں نے دکھایا تو وہ سوامپی ایریا سلج جتنا سیور جاتا تھا وہاں وہ سبزی پیدا ہوتی تھی. اور انہوں نے بتایا لوگوں نے کہ وہ لوگوں کے جسم کے اندر سے، کھال کے اندر سے کیڑا نکلتا تھا. تو یہ پیتھوجنز، تو یہ آپ دیکھیے کہ ماحول کا کتنا برا اثر ہے. لیکن یہ کہ اگر اب جیسے ہری پور میں گیا ہوں تو ہری پور میں گوہر ایوب کی وہ اس وقت کانسٹیچوئنسی تھی، اور وہاں پر ایپیڈیمک پھیل گئی، وبا پھیل گئی. پانی پھر مجھ کو بھیجا گیا تو میں نے جب دیکھا تو وہاں پر کیا تھا کہ اتنا بڑا تربیلا ڈیم بن گیا. 8 وہ ٹاؤن شپس بنائی گئیں ان کو متاثرین کو سیٹل کرنے کے لیے. لیکن وہاں ڈاکٹر صاحب نہ سالڈ ویسٹ کا بندوبست صحیح تھا، نہ لیکوڈ ویسٹ کا بندوبست صحیح تھا، کچھ بھی نہیں تھا. تو وہ بور ہول بنا، وہ لیٹرینز بنا کر وہ کرتے تھے. تو وہ اتنی بری وبا پھیلی، اتنی بری بیماری پھیلی. پھر میں پاکستان کاؤنسل آف واٹر ریسرچ کا جو ہے نا موبائل لیب لے کے گیا اور اس سے تربیلا ڈیم سے پانی کا سیمپل لینا شروع کیا. اور جتنا ہم قریب جاتے گئے آبادی کے تو اس میں پیسٹیسائیڈز بھی نکلا، وہ جو باغات ہیں ادھر اورنج کے اور آرچرڈز ہیں اس کے. تو وہ پھر اس کے بعد سلج نکلا، پینے کا پانی. دیوار، گھر کی جو دیوار ہے ایک طرف پینے کے پانی کا ٹینک ہے اور باہر کی طرف پٹ لیٹرین ہے، اور وہ دونوں اندر سے مل رہے.
تو یہ بتائیے کہ یہ کتنی مطلب کہ تو اس لیے جامع پالیسی بنانا، ایسی پالیسی بنانا جس کا کہ امپیکٹ ماحول پر اچھا پڑے، اس میں لوگوں کی صحت صحیح رہے. تو ورلڈ بینک کی بھی جو اسٹڈی میں کر رہا تھا اس میں یہی تھا کہ لوگوں کے ورکنگ آور کم ہو جاتے ہیں جو ماحول خراب ہونے کی وجہ سے، اور اسی طرح سے پانی کا جو مسئلہ ہے اس سے بہت برا اثر ہوتا ہے. تھینک یو تو ویری مچ بہت سر. چیزیں ہم ایسی ہیں. اس سیشن کو یہاں پہ ویورز بات کرتے ہیں. 2-3 خوبصورت باتیں میں ریکیپ کرتا ہوں جو جاوید علی خان صاحب نے آپ کے ساتھ بالکل جو ابھی منسٹری آف انوائرمنٹ کے ابتدائی دن آپ کے ساتھ شیئر کیے، کیسے منسٹری بنی، کیسے اس میں آ گئے. اور اس نے ایک بڑی خوبصورت بات کی کہ ہم انوائرمنٹلسٹ ان چیزوں کو پہلے دیکھ لیتے ہیں جو کہ لوگوں کو اب نظر نہیں آتی. تو جب ہم چیخ رہے تھے کہ انوائرمنٹ ہے، لوگ اس کو نہیں مانتے تھے. اب جب کلائمیٹ چینج کی صورت میں وہ چینجز آ رہی ہے تو لوگوں کو نظر آتی ہے. اور اب بھی جس طرح انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ اب بھی سمجھتے ہیں کہ شاید ایک بز ورڈ ہے، تو ایسا نہیں ہے. بہت پہلے کی رپورٹ ہے جو انہوں نے اس کا ذکر کیا، غالباً 2002 کی رپورٹ ہے ورلڈ بینک کے. اس وقت 1 ارب روپے ڈیلی نقصان ہو رہا تھا بیکاز آف دی انوائرمنٹل ایشوز. پھر انہوں نے آپ کے ساتھ فیلڈ میں تجربات شیئر کیے، لکی مربت کے، ہری پور کے، کہ جہاں پہ پوری بیکاز آف دی انوائرمنٹ نیگلیجنس وبائیں پھیلتی ہیں، لوگوں کے ورکنگ آورز ختم ہوتے ہیں، لوگوں کی صحت پہ. تو ان چند اس کے ساتھ جو آپ کے ساتھ مختصراً بات ہوئی، ہم اس سیشن کو ختم کرتے ہیں. اور انشاءاللہ اگلے سیشن میں ان کے ساتھ جو ان کی بعد از ریٹائرمنٹ لائف ہے، جہاں پہ اب بھی وہ ایک بہت UN کے اہم ادارے کو ہیڈ کرتے ہیں پاکستان میں، اس کے بارے میں بات کریں گے. تھینک یو ویری مچ.